أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، 18ویں پارے کا مختصر خلاصہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ 2-3 اہم نکات کی میں وضاحت آپ کے سامنے کر دوں۔ جس طریقے سے پیٹرن چلا آ رہا تھا، کچھ 6 پوائنٹس میں پک کر رہا تھا، 6-7 اس طریقے سے ایک مختصر اوورویو بتانے کے بعد، اور اس پر تھوڑی سی مختصر تفصیلی گفتگو بھی ہو رہی تھی، لیکن اب انشاءاللہ صرف پاروں کا مختصر خلاصہ ہوگا، صورتوں کا مختصر خلاصہ ہوگا، اور جو اہم پوائنٹس ہوں گے اس کے لیے سپریٹ ایک شارٹ ویڈیوز کا سلسلہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عزیزان محترم، ویڈیو کیونکہ لمبی بھی ہو رہا تھا، اس وجہ سے بھی میں نے یہ طریقہ اپنایا ہے۔ دیکھیے گا، شارٹ ویڈیوز کو بھی دکن قرآنی دروس پر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اگر اس میں کچھ میری غلطی ہو تو اصلاح کیجئے، اور اگر صحیح لگے تو اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، کیونکہ دین کی بات کو پھیلانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو عزیزان محترم، بنا تاخیر کیے ہوئے 2 اصولی باتیں بیان کر کے آج کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو بڑی ہی اہم صورتیں اس میں بیان ہوئی ہے 18ویں پارے میں۔ مومن کے کامیابی یعنی جنت الفردوس کے وارث کون ہیں، سورۃ المومنین میں اس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اور سورہ نور تو اتنی اہم ہے، اللہ رب العزت نے اس کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بیان فرمایا ہے جو انداز قرآن کریم کی کسی دوسری سورت کے لیے اللہ رب العزت نے نہیں اپنایا۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، یعنی کہ یہ سورت جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی ہی فرض کہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کے اندر بڑی کھول کر باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ سورت کے آغاز کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا۔ تو آئیے پہلے ایک اصولی بات، مفسرین کے نزدیک یہ اصول بڑا ہی اہم بلکہ اول درجے کا اصول ہے کہ القرآن یفسر بعضها بعضا، یعنی قرآن اپنی ہی تفسیر کسی ایک مقام پر اگر بات کھل کر نہیں آئی ہے تو قرآن کے دوسرے مقام پر وہ بات کھل کر آئے گی۔ اس کی مثال سورہ انعام میں آیت نمبر 84 ہے، 84 ہے، جس میں جب تم لوگ ایمان کے ساتھ اگر ملا دو گے تو تمہاری خیر نہیں، اس مفہوم میں جو آیت آئی ہے تو صحابہ پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پاس جب پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ قرآن کی ایک بات دوسری بات کے تضاد میں نہیں آتی بلکہ اسے کھول کر بیان کرتی ہے۔ مسند احمد میں ہمیں اس کی روایت ملتی ہے، اور اسی سے مفسرین نے یہ اصول اخذ کیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ سورہ لقمان میں اللہ نے کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ دراصل اس آیت کی تفسیر ہے۔ تو آئیے عزیزان محترم، بنا تاخیر کرتے ہوئے اب ہم آگے بات کو لے جاتے ہیں۔ سورہ مومنین میں جو موٹی موٹی باتیں آئی ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلا پا گئے وہ مومنین جنہوں نے اپنی نماز میں خشیت اختیار کی۔ اور اسی طریقے سے جو باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے اور آگے چل کر کہا ہے کہ یہ جنت کے وارث ہے، وہ کیا باتیں ہیں، وہ کون سے مومن کامیاب ہو گئے، جنہوں نے اپنی نماز میں خشیت اختیار کی، اور اسی طریقے سے لغو باتوں سے، بے فضول کی باتوں سے اپنے آپ کو پرہیز کیا اور اپنے آپ کو دور رکھا، اور اسی طریقے سے وہ زکوٰۃ دیتے رہے۔ 3 باتیں۔ چوتھی باتیں یہ ہے کہ چیسٹیٹی، پاک دامنی، اپنی عزت کی، آبرو کی، اپنے پاک دامنی کی وہ حفاظت کرتے رہے، اور اسی طریقے سے وہ امانت دار بھی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے وعدے کے پابند بھی ہوتے ہیں، اور پورا نمازوں کی وہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت یعنی کہ نماز پڑھنے کے باوجود لوگ اگر گناہ میں مبتلا ہو تو گویا انہوں نے اپنی نماز کی حفاظت نہیں کی۔ بڑی مشہور آیت ہم اکثر جمعہ کے دن سنتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز کیا ہے، فحش اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر کوئی نماز فحش اور برائی سے نہیں روک رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لے، اور ہماری نمازیں خطرے میں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ جنت کے وارث ہے۔ یہ 7 صفات گنوا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جنت کے وارث ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو دعوت دینے کا ذکر ہے وہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد ان لوگوں کا کس طریقے سے رویہ ان کے ساتھ تھا، اور اللہ رب العزت کا عذاب ان پر کس طریقے سے آیا، اس کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے مشرکین کو خطاب کرتے ہوئے پوچھتے ہیں بڑی بڑی قدرت کی نشانیوں کے تعلق سے کہ یہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، ہر چیز کی نشانیاں گنوا کر
یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ اس ساری چیزوں کو، بڑی بڑی قدرتیں جس کے ہاتھ میں ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ تم کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے؟ یہ بات پر اللہ رب العزت توجہ دلانا چاہتے ہیں توحید اور آخرت میں، اس صورت میں۔ اور اس کے بعد بڑی اہم چیزیں جو بتائی گئی ہے کہ برائی کو اچھائی سے ٹالو، اور اسی طریقے سے برزخ کا ذکر ہوا ہے کہ مرنے کے ساتھ ساتھ ہی ایک برزخ کی زندگی وجود میں آئے گی، جو حشر کے میدان تک انسان اسی میں رہے گا، اور حشر کا میدان سجے گا اور اس میں اٹھایا جائے گا، پھر میزان قائم کیا جائے گا، اور اچھے کو اچھا اور برے کو برا سلا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی بات یہ کہی ہے کہ اس میں جو بھی چیز کام میں آنے والی ہے وہ صرف اعمال ہے، نہ دوست کام میں آئیں گے نہ رشتہ دار کام میں آئیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھا مختصر خلاصہ سورہ مومنون کا۔ السلام علیکم ناظرین، اب آئیے دوسرے سورت کی طرف، یعنی دوسرا سورہ جو اس پارے میں ہے، بے حد ہی اہم سورہ ہے یہ، اور اس پارے ہی کا نہیں بلکہ یوں کہیے تو قرآن کا ایک اہم سورہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ بہت سے ویسے دوسرے اہم سورتیں ہیں، لیکن یہ سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، ایک معاشرے میں امن اور سکون کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک باحیا معاشرہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں بابا آدم کو جو اس چیز سے شیطان نے گمراہ کیا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تمام نوع انسانی کو، آنے والے انسانوں کو اس کتاب میں یہ چیز کو درج کر دیا کہ سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اور لباس کے تعلق سے بھی اللہ نے نازل فرمایا، اللہ نے کہا کہ ہم نے لباس نازل فرمایا تاکہ تم اپنی سترپوشی کرو، اور اسی طریقے سے زینت کا باعث لباس کو اللہ نے قرار دیا، اور اسی طریقے سے لباس موسموں کے تحفظ کے لیے بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں، اس چیپٹر میں آپ کو یعنی حیا کے تعلق سے جتنی باریکی کے ساتھ، جیسا کہ میں نے بیان فرمایا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ انداز آپ کو قرآن کی کسی صورت کے ساتھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے کہا کہ ہم یہ صورت اتارے، ویسے تو پوری قرآن اللہ نے اتارے، وانزلناہا وفرضنا، ساری چیزیں اللہ نے فرض کی ہے قرآن کی، وفرضناہا وفیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، اس میں اللہ نے کھول کھول کر ڈیٹیل میں اللہ رب العزت نے ہمیں گائیڈ لائنز دی ہے تاکہ ہم شیطان کے وسوسے سے بچ سکے۔ اور اسی میں اللہ نے کہا ہے کہ جو ان چیزوں سے بچیں گے تو گویا ان کے لیے حفاظت ہے، اور جو ان کے پیچھے لگیں گے گویا وہ شیطان کی پیروی کر رہے۔ تو کیا چیزیں آئی ہے اس میں عزیزان محترم، اور ایک بات کہہ کر اس بات کو میں اہمیت دلانے کے لیے، یہ ایک روایت مجھے یاد نہیں آ رہی کہ تمام انبیاؤں کی مشترک جو اوصاف تھے، یعنی جو کامن کوالٹیز تھے، اس میں حیا بھی ایک تھی۔ حضرت عثمان کے تعلق سے ہمیں حدیث ملتی ہے کہ وہ حیا کے بڑے ہی یعنی ایک مثال تھی۔ تو آئیے ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں، سورہ نور میں، وہ کیا ایسی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز زانیہ کے تعلق سے حکم ہے 100 کوڑے کی سزا، اور سب سے پہلے دین اسلام اور آج بھی ریٹن لاس میں، یعنی بہت کم وقت گزرا ہوگا دوسروں کی کتابوں میں، قرآن کریم میں سلینڈر یعنی بہتان، عورت پر، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا بدکاری کا یا کسی اور غلط چیز کا، اس کو 80 کوڑے کی سزا اللہ رب العزت نے اور گواہ کی شرط لگائی ہے، اور 80 کوڑے کی سزا جھوٹی تہمت لگانے والوں پر۔ اور اسی طریقے سے لعان یعنی کہ جب کوئی شوہر یا بیوی ایک دوسرے پر بدکاری کا الزام لگاتا ہو اور ثبوت موجود نہ ہو، ایسی صورت میں لعان کے آپشن کو اللہ نے بتایا ہے کہ کرس کرے ایک دوسرے پر، یعنی کہ ڈیوائن کرس ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ کی طرف لعنت، یعنی اللہ کی لعنت ہو، اس طریقے سے بات کو ختم کرنے کی بات کہی ہے 4 بار قسم کھانے کے بعد۔ تو عزیزان محترم یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آئیے اس صورت میں بدگمانی کے تعلق سے بڑی وعید اللہ تعالیٰ نے، یہ صورت اگر آپ پڑھ کے دیکھیے گا، پہلے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ سورہ نور عورت کا زیور ہے، یعنی حیا ہے اور حیا کی تعلیمات ہے۔ تو عزیزان محترم اس میں جو بات بیان کی گئی ہے، واقعہ افک جو پیش آیا تھا، یعنی کہ بہتان تراشی جس طریقے سے کی گئی تھی، لوگ اس باتوں کی چکر میں آنے کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ یہ مومن ایسے کیسے ہو سکتا ہے جو سنی سنائی بات پر دوسری ایک خاتون کے تعلق سے اس طریقے کی بدگمانی کرے، ایک مومنہ کے تعلق سے۔ اللہ کا غضب بار بار اس صورت میں آتا ہے کہ اگر طے شدہ وقت مقرر نہ ہوتا تو ہم ابھی پکڑ لیتے، یعنی اللہ کی سنت ہے، اللہ نے مہلت دی رکھی ہے۔
इतना संगीन गुनाह एक मोमिन से कैसे हो सकता है कि सुनी सुनाई बातों को लोग जबान पे लिए फिरे कि फलानी औरत जो है बदचलन है या फलानी औरत से कुछ वाकया पेश आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक ये गजब को दावत देने वाली चीज है। और इसको अल्लाह ने कहा कि तुम जिसको मामूली चीज समझकर जबान पर लिए फिरते हो, अल्लाह के नजदीक बड़ी गजबनाक चीज है। तो अजीजान मोहतरम, यहाँ पर इसकी सख्त तंबी की गई है और इसको बड़ी घटिया हरकत कहा है और इसको यह भी कहा है कि अल्लाह के नजदीक इसका मुहासबा होगा और हाथ पैर जबान सब उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें कुव्वत गोयाई देंगे, यानी बोलने की ताकत देंगे और सब गवाही देंगे। और इसी तरीके से शैतान की पैरवी ना करने की बात जो मैंने कही है वो इसमें बयान होती है। और इसकी वजह से यानी नेक काम करने की कसम, नेक काम न करने की कसम खाने की भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाबंदी लगाई है। क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? यानी ये होता है कि जब किसी के ताल्लुक से अगर बोहतान तराशी करे तो इंसान अपने कैरेक्टर को सबसे ज्यादा पसंद करता है और उसके ऊपर अगर कोई बैड रिमार्क करे या बैड कमेंट करे और वो हकीकतन मौजूद ना हो तो और भी ज्यादा उसे गुस्सा होता है और वो सदकात अतियात यानी जो भी खैर की चीजें वो करता है वो रोक लेता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी कसम खाने से मना किया और कहा कि क्या तुम नहीं पसंद करते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे, यानी लोगों को माफ करने की तालीम दी गई है। इसके बाद बड़ी अहम चीज, घरों में दाखिल होने के आदाब, सलाम करके दाखिल हुआ करे, नॉक करके दाखिल हुआ करे और अगर कोई कहे कि वापस चले जाओ तो वापस चले जाए। और इसी तरीके से नजरों का पस्त रखना, यहाँ जीजान मोहतरम बड़ी अहम बात है। नजरों के पस्त रखने को और पाक दामनी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ही साथ जोड़ दिया। तुम अपनी नजरों की पस्त रखो ताकि तुम पाक दामन रहो, ताकि तुम अपनी इज्जत की हिफाजत, पाक दामनी की हिफाजत करो। अजीजान मोहतरम, ये मर्दों को हुक्म दिया गया है सिर्फ नजरों की हिफाजत रखने का। आप सोचिए कि अगर मर्द नजरों की हिफाजत रख लिए, चाहे कितने भी वसवसे, चाहे कितनी भी बुराइयां आम फैली हो, ये तो नहीं होगा कि मर्द को यानी कि किसी तरीके से जबर किया जा सके। औरतों के साथ जबरन हो सकता है, मर्दों के साथ हो सकता है, नहीं हो सकता। मर्द अगर नजरें नीची रख लिए तो फसाद बिल्कुल अपने आप से खत्म। इसलिए पहले हुक्म किसको दिया? मर्द को दिया गया। अब नेक्स्ट हुक्म किसको दिया गया है? औरतों को। इसमें थोड़ा इजाफा है, औरतों को भी नजरें पस्त रखने की बात कही गई है। साथ में ये कहा गया है कि अपने बनाओ श्रृंगार को दिखाओ मत, आजमाइश का जरिया मत बनने दो मर्दों को। और इसी तरीके से अपनी पाजेब या फिर जो कहते हैं ना पायल या फिर जो पैरों में चैन, वो यानी कि बताया गया है कि पैरों को इस तरीके से ना चलो कि उसकी आवाज यानी आदमियों को, इन मर्दों को अट्रैक्ट करे। आज के मॉडर्न डे में अहले इल्म कहते हैं कि जो क्लिकिंग साउंड आता है ना हील का, टिक 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 जो चलते हैं, वो भी इसी के हुक्म में शामिल होती है। इल्ला ये कि अगर नियत ना हो या फिर अगर हील का साइज छोटा भी हो और इस तरीके की आवाज आ रही तो एक एक्सेप्शन है, लेकिन कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि ये टिक टिक वाली आवाज की हील से परहेज करें। और इसके बाद एक्सेप्शंस दिए गए हैं और ओढ़नी हमेशा डाले रखने की। और जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं महरम के ताल्लुक से, कौन कौन महरिम है? तुम्हारा बाप महरिम है, तुम्हारा बेटा महरिम है, इसी तरीके से ससुर महरिम है और तुम्हारा शोहर या तुम्हारा स्टेप सन यानी बाप का बेटा, और इसी तरीके से भाई भतीजा भांजा और बांदनी उस दौर में हुआ करती थी या गुलाम हुआ करते थे। आज के दौर में जो काम वाला है जिसके अंदर वो कुव्वत नहीं है या ज़ईफ है, और इसी तरीके से घर में काम करने वाले बूढ़े हो गए या फिर बच्चे जो बिल्कुल कम सिनी की उम्र से भी कम हो। आज के दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी मोबाइल के जरिए से, शॉर्ट्स के जरिए से वो बच्चे जो पहले बिल्कुल बच्चे हुआ करते थे उनके अंदर भी थोड़ी तब्दीली आ गई है। तो उम्र को घटाकर मैं समझता हूं 8-9 साल के बच्चों से भी पर्दा करने की बात कही गई है। पर्दे से, बगैर पर्दे के उनके साथ भी आप रह सकते हैं। और इसी तरीके से आगे चलकर यह भी बात बयान की गई है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, सोचिएगा अजीजान मोहतरम, यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर जो बातें बयान की है कि बेवाओं से निकाह करने की। इसी सूरत में हमें मिलता है कि बेवाओं से निकाह करो, यानी मुजर्रद सोसाइटी में इंडिविजुअल सिंगल मर्द और सिंगल औरत के रहने को अल्लाह रब्बुल इज्जत बिल्कुल नापसंद फरमाते हैं। ये खुलासा है। शादी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहद अहमियत दी है कि समाज में अगर कोई बलूगत को पहुंचा है, लड़की हो या लड़का हो,
ان کے اندر صلاحیتیں دیکھو اور انہیں کچھ انویسٹمنٹ کر کے انہیں شادی کرو. اور یہ بھی بات کہی کہ اللہ رب العزت انہیں رزق کا بھی انتظام کرے گا, رزق کے ڈر سے شادی نہ کرو. اگر تمہیں اتنا ہی ڈر ہے تو حرام کاری سے بچتے ہوئے اگر تم اپنی پابندی کے ساتھ رہ سکتے ہو تو اجازت ہے, لیکن حرام کاری میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے تو اس سے لیے بہتر آپشن ہے چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو تم شادی کر لو. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے نور, بڑی ہی مشہور آیت ہے سورہ نور کی آیت, بڑی تفصیل سے آئی ہے کہ اللہ کا نور کیسا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے طریقے بتائے ہیں کہ ہر جاندار چیز طریقے الگ ہے لیکن اللہ کی تسبیح میں مگن ہے. اور اس کے بعد بہت ہی اہم پوائنٹ, اس کا انشاءاللہ میں شارٹ ویڈیو بناؤں گا محرم کا, اور اس پوائنٹ کا بھی واٹر سائیکل, یعنی ماڈرن ڈے میں واٹر سائیکل 19ویں یا 20ویں صدی میں آئی, لیکن سورہ نور میں اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ نہ ہی واٹر سائیکل بلکہ الیکٹریسٹی جنریشن کا بھی اللہ رب العزت نے اس سورہ نور میں ذکر فرمایا ہے. اور اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کتنی بڑی بات کی ہے, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ رب العزت نے اس زمین کی خلافت کا وعدہ, یعنی زمین پر اقتدار اور کنٹرول کا وعدہ دیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو نیک عمل کرتے ہو اور جو شرک نہیں کرتے. اور یہ وعدہ ایسا کیا ہے اللہ رب العزت نے تمہیں خوف سے امن میں بدل دے گا, یعنی جو تمہارے خوف کی کیفیت ہے وہ امن میں تبدیل ہو جائے گی. عزیزان محترم, یہ جو معاشرتی چیزیں, جو حیا کی چیزیں ہیں, یہ اپنے اندر بڑی جاذبیت رکھتی ہے, لوگوں کے ذہنوں کو بدل دینے والی چیز ہے. لوگ ذوق در ذوق سمپلسٹی اور ایک چیسٹٹی کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے وہ آگے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ٹائمنگ کی, کہ کس ٹائم میں آپ مل سکتے ہو, یعنی کہ بغیر پرمیشن کے آپ بغیر ناک کر کے اندر جا سکتے ہو. ایون گھر کے اندر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہو, تو اللہ رب العزت نے اس میں بھی ہماری پرائیویسی کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ فجر سے پہلے, عشاء کے بعد. اور اللہ نے واضح, جیسے میں نے پہلے بیان کیا نا کہ اس صورت میں اللہ نے کھول کر باتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ نے کہا کہ ظہر کے بعد تم جب کپڑے اتارتے ہو, یعنی فری ٹائم, تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہو, وہ ٹائم پہ بھی پرمیشن ہے تمہیں ناک کرنے کی, بغیر ناک کر کے نہیں جانا ہے. یہ بھی اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے. اور ایکسپشنز جو ملا ہے, لنگڑے ہو یا اندھے ہو یا بہرے ہو, اس قسم کے لوگ آپ کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں, اور خالاؤں کے گھر, چچاؤں کے گھر, ماموں کے گھر, پھپھوؤں کے گھر, یعنی کن گھر میں آپ بے تکلف آ جا سکتے ہیں اور کھا پی سکتے ہیں, ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہاں پر بھی پردے کا اہتمام ہو, لیکن کھانے کے لیے بھی انسان سوچتا ہے نا کہ کن کے پاس کھائے نہیں کھائے, تو ان کی بھی لسٹ اللہ رب العزت نے اس سورے میں بیان فرمائی ہے. پھر اللہ نے کہا ہے کہ رسول کا بلانا اور لوگوں کا بلانا الگ ہے. رسول کی اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ ساری چیزیں سورہ نور میں ہمیں ملتی ہے. اس کا انشاءاللہ مختصر ویڈیو محرم اور اسی طریقے سے گھر میں جانے کے اور کھانے کے لے کر شارٹ ویڈیو بنایا جائے گا, اور اسی طریقے سے واٹر سائیکل کا اور بھی جو دوسرے اہم ٹاپکس ہیں انشاءاللہ اس کا شارٹ ویڈیو سپریٹ بنایا جائے گا. اب آئیے آخری جو دو رکوع ہے سورہ فرقان کی, اس میں اللہ رب العزت نے وہ باتیں بیان فرمائی ہیں. فرقان ویسے تو قرآن کا نام ہے, فرق کرنے والی حق اور باطل کی, اور مشرکین مکہ قرآن کی تردید کرتے تھے اور اسی طریقے سے رسول کی بھی تردید کرتے تھے. یہ تو بشر ہے اور یہ قرآن بھی جو ہے سو گڑھی ہوئی بات ہے. اللہ رب العزت نے اس پر انہیں پھٹکارا ہے اور کہا ہے کہ رسول کا بھیجنا یہ تمہیں باعث مسرت ہونا چاہیے دراصل, کیونکہ انسان کا بھیجا جانا, یعنی تمہارے جیسے انسان کو اتنا اعلیٰ اور بلند مرتبہ اللہ نے رسول کا دیا ہے, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. اور یہ تمہیں میں سے جس نے اتنی بڑی زندگی تمہارے اندر گزاری تاکہ تمہیں اچھی طریقے سے بات کو سمجھ میں آئے. یہ کیا مطالبہ ہے کہ تم نے الگ الگ چیزیں مطالبہ کرنا شروع کر دیا اور اس کا انکار کرنا شروع کر دیا. اس پر اللہ رب العزت نے بڑی پکڑ کی ہے. اور اسی طریقے سے آگے جو چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ نہ اس کے پاس کیوں فرشتہ نہیں, یہ فرشتے کیوں نہیں آئے, یا پھر اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں آیا, یا پھر کوئی باغیچہ کیوں نہیں ہے. اس طریقے کی باتیں ہمیں پہلے دو رکوع میں ملتی ہے اور اللہ رب العزت اس کی تردید کرتے ہیں. سورہ فرقان میں بھی آگے چل کر عباد الرحمن کے اوصاف آئے ہیں, اس پر انشاءاللہ اگلے جز میں بات ہوگی. تو یہ تھا مختصر خلاصہ عزیزان محترم. اور جو 6 پوائنٹ پر مجھے بات کرنی ہے انشاءاللہ, اس میں سے جو سورہ مومنون میں سے کامیاب مومن کون ہے, اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور
یعنی کہ انسان کے پیدا ہونے کے مراحل ان 3 پوائنٹوں پر، اور سورہ نور سے 3 پوائنٹ جو میں نے پہلے بیان کیے تھے محرم کے تعلق سے اور بچوں کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے اللہ کے وعدے کے تعلق سے، یا اسی سے ملتے جلتے کچھ پوائنٹس انشاءاللہ بنائے جائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ 19ویں جز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ جزاک اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔